اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم مولا خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم قبل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں شریک ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا جو جمعہ ہے اس پر جو پچھلے جمعۃ المبارک پر واقع معراج کا میں نے پس منظر بتایا تھا، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج بھی عرض کروں گا۔ فکری و نظریاتی پس منظر پر کچھ باتیں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کی۔ وہ یہ تھا، یہ بات قابل غور ہے، سوچنے والی ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی پس منظر تھا، اس پس منظر کے اندر ایک جد و جہد ہے، ایک غم ہے، پریشانی ہے۔ جس طرح مریض پریشان ہوتا ہے نا، مریض بیمار ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا کہ شفا کب ملے گی، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی بھی لے مگر اپنے ذہن کی سوچ کو، حال کو، ماحول کو تھوڑا بدل لے، ماحول کو تھوڑا بدل لے، یعنی کہ تیری توجہ کسی اور طرف جائے گی تو جو اصل ٹینشن ذہن کے اندر ہے اس سے تیری توجہ ہٹ جائے گی اور حالات اچھے ہونے لگیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج پاک سے پہلے، جس کا ذکر میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعۃ المبارک پر کر دیا تھا، شیب ابی طالب 3.5 سال کی قید اور سوشل بائیکاٹ کفار کا، قبیلے والوں کا، سرداران مکہ کا، سب کا سوشل بائیکاٹ علیہ السلام کے ساتھ، اور حتیٰ کہ اس حد تک مہم چلائی اعلان نبوت کے بعد، اس حد تک مہم چلائی کہ مکہ کے بڑے بڑے جو دروازے تھے نا، ان دروازوں پر سرداران مکہ خود بیٹھ کر کے صبح پہرا دیتے تھے، خود بیٹھ کے پہرا دیتے، یہاں تک کہ ابو لہب، ابو جہل ایک ایک گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں خود، اور ہر آنے والے شخص کو جو تجارت کے لیے آتا، خرید و فروخت کے لیے آتا، مال و متاع اور معاملات کرنے کے لیے آتا مکہ کی سرزمین پر بیرون شہر سے، تو عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ رات کو شہروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور صبح فجر کے وقت کھل جاتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے وہ باہر شہر سے قیام کرتے، اور صبح جب دروازہ کھلتا تو اندر، جب دروازہ کھلتا تو کسی دروازے پر ابو لہب بیٹھا ہے، کسی پر ابو جہل بیٹھا ہے، سرداران مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، عام بندہ نہیں، سردار بیٹھا۔ ہر بندہ آنے والے سوچتا کہ آج
مکہ کے گیٹ پر ابو لہب اور ابو جہل کیا کر رہا ہے، سردار کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جو بندہ آتا اس سے باقاعدہ ابو لہب پوچھتا کہ تو مکے میں کیا کرنے جائے گا، تیرا کیا کام؟ تو وہ بتاتا میں تجارت کرنے جاؤں گا، فلاں خریدوں گا، فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں بیچنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر واپس جاؤ۔ تو اس کو جب تسلی ہو جاتی تو وہ جواب دیتا، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، خرید و فروخت کرو، معاملات کرو، اپنے اعزا اقارب سے ملو، معاملات کرو، مگر یہاں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص رہتا ہے، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا۔ وہ جب وعدہ کرتا، اس بات کا ایگریمنٹ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے میں سارے کام کروں گا، اس شخص سے نہیں ملوں گا، تو اسے مکہ میں داخل ہونے دیا جاتا۔ اور ہر سردار مکے پر دروازے پر بیٹھ کر کے یہ پہرا دے کر کے انویسٹیگیشن کرتا، پھر اسے اندر جانے دیتا۔ جب سارے لوگ اندر چلے جاتے، خرید و فروخت شروع ہو جاتی، معاملات ہوتے، تو آنے والا ہر شخص جو ایگریمنٹ کر کے آیا ہوتا تھا وہ یہ سوچتا کہ آخر سارے معاملات مجھے کرنے کی اجازت مل گئی، آخر وہ شخص کون ہے جس کے متعلق مجھے گیٹ پر عام بندہ نہیں بلکہ مکے کے سردار، قریش کے سردار بیٹھ کر کے منع کر رہے ہیں کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے بات چیت نہیں کرنی، اس سے نہیں ملنا، اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ آخر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ آخر وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس کے پاس جانے سے اور ملنے سے سرداران مکہ بیٹھ کر کے باہر گیٹ پہ منع کر رہے ہیں۔ تو چلو کوئی بات نہیں، معاملات ہو گئے، خرید و فروخت ہو گئی، معاملات ہو گئے، آخر اس آدمی کو تھوڑی دیر دیکھے تو صحیح کہ وہ آدمی ہے کیا چیز، کون ہے آدمی، وہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی مخالفت میں بڑے بڑے سرداران مکہ باہر بیٹھ کے منع کر رہے۔ چلو تھوڑی دیر اس کو مل ہی لیتے، دیکھ ہی لیتے کہ وہ کون ہے، آخر وہ کیا چیز ہے۔ وہ جب حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ تاجر جاتا، وہ چہرہ وضحا کو دیکھتا، وہ چہرہ وضحا کو دیکھتا، حضور کے حسن و جمال کو دیکھتا، حضور کی نورانیت کو دیکھتا، آپ کے باوقار اور پروقار شخصیت کو دیکھتا، تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا اور ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا۔ وہ کہتے اتنا نرم، شفیق، ایسی کمال شخصیت، حسن و جمال کا پیکر، ان کے پاس آنے سے قریش منع کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، شام کو جب انہوں نے پروگرس رپورٹ اکٹھا کی تو پتہ چلا کہ جتنے لوگوں کو منع کیا تھا وہ سارے کے سارے ان سے مل کر کے گئے ہیں اور ہلکا بگوش اظہار ہو کر کے گئے۔ تو یہ فارمولہ جو تھا یہ بھی ناکام ہو گیا۔ لوگوں کو منع کرنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم خود پبلسٹی کر رہے ہیں، گیٹ پہ بیٹھ کے بتا رہے کہ یہاں یہ شخص رہتا ہے، اس سے نہ ملنا۔ تو ایک ہر بندے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا کہ آخر وہ کون ہے، تو جب ملتے ہیں تو انہی کے ہو جاتے ہیں، ہماری تو بات۔ اس کے بعد ایک آفر کی گئی، آدھی سلطنت، دوشیزہ سے شادی، حضور نے وہ بھی ٹکرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیا جائے تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ عزم تھا۔ جب یہ سارے حربے سوشل بائیکاٹ ہو گیا، خاندانی تعلقات ختم کر دیے گئے، معاملات ختم کر دیے گئے، تو پھر شیب ابی طالب 3-3.5 سال کی قید و بند کی صورت تھی۔ اسی دوران کانٹے بھی بچھائے جاتے، اسی دوران کانٹے بھی بچھائے جاتے۔ حضور علیہ السلام کے راستے میں گڑھا کھودا جاتا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تاکہ رات کو اندھیرے میں صبح نماز تہجد کے وقت مسجد جاتے ہوئے پتہ نہ چلے تو گر جائے معاذ اللہ۔ یہ سارے حربے اس پروسیس میں ہوئے۔ اس کے بعد شیب ابی طالب، اور شیب ابی طالب عروج تھا،
تکالیف کا۔ اب یہاں ایک کوسچن مارک ہے، جو نظریاتی فکری جو بات میں نے پس منظر واقع معراج میں عرض کیا، جو آج کا بھی جو موضوع ہے کہ انسانیت کے لیے ہدایت کیا ہے۔ معراج کے سبق سے، سفر سے انسانیت کے لیے جو ہدایت ہے، جو پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا تھا، کس لیے تھا؟ شیب ابی طالب کس لیے تھی؟ شیب ابی طالب میں جانے سے پہلے ایگریمنٹ ہو سکتا تھا۔ جو تکالیف دی جا رہی تھی، کانٹے بچھائے جا رہے تھے، راستے میں گڑھے کھودے جا رہے تھے، لوگوں کو منع کیا جا رہا تھا، یہ ساری باتوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرداران مکہ کو بلاتے اور کہتے کہ میاں تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں تمہیں نہیں کچھ کہتا، تم میرے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرو، پریشانی نہ کریٹ کرو، میں نماز پڑھنے آیا ہوں، روزہ رکھنے آیا ہوں، میرے معاملات ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہم اپنے اپنے کام کرتے ہیں، ہم نہ تمہارے مذہب کو چھیڑتے نہ تم ہمارے مذہب کو چھیڑو۔ یہ بات ہو سکتی تھی، ایگریمنٹ ہو سکتا تھا، معاہدہ ہو سکتا تھا، معاملات طے پا سکتے تھے، مگر کیوں نہیں طے پائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ معاملات رکاوٹ تھے ہی نہیں۔ 2.5% زکوٰۃ کا معاملہ نہیں تھا کہ کیوں دیتے ہو، روزوں کا معاملہ نہیں تھا کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو، قرآن کی تلاوت کا معاملہ نہیں تھا کہ تم کیوں کرتے ہو، نماز کا معاملہ نہیں تھا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، کوئی معاملہ، یہ معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ صرف نماز، روزہ، اللہ اللہ اور رب کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم سے ہمارا دین چھین کر جو دین اپنا لائے ہیں، اس کو ان الدین عند اللہ الاسلام کے اصول کے تحت غلبہ دینا چاہتے ہیں، اقتدار پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور اقتدار پر اس اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ نافذ ہو گیا تو پھر ہماری کرپشن، ہمارے معاملات، ہمارا دستور سے مداخلت، بے انصافی، یہ سارے معاملات ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ ہماری وڈیرائزم، غلامی، غلاموں پر حکمرانی کرنا، مزیروں پر حکمرانی کرنا، ان کے حقوق مارنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، بڑوں کے لیے قانون اور، چھوٹوں کے لیے قانون اور، عورتوں کے لیے قانون اور، بچوں کے لیے اور، بڑوں کے لیے اور، امیروں کے لیے اور، سرداروں کے لیے اور، یہ ساری جارہ داری جو تھی، شہنشائیت جو تھی، یہ ختم ہو جائے گی۔